السلام علیکم دوستو ناظرین، یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تمہارے لیے وہ کراماتی در کھلوا دیتی ہیں جو عرش کے خزانے فیض کی ساری ادائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، وہ پہلا اور آخر تمام غیبی اختیار کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بچی نہیں۔ وہ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی اداؤں کا ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، عرش الہی کے اہم فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ جان رکھو، یہ خدا کی خدائی کا ہی کرشمہ ہے جو تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کر کے تمہاری ہر لمحہ خبر گیری کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد و صاف قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہاری بے چینی کو سکون بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کی ہر بے سکونی کو معجزاتی سکون میں بدلنے کی وجہ بنتی ہیں؟ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں اور اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے، تو سمجھ لو کہ وہ مہربان رب تمہاری حساس طبیعت کو عنقریب معجزات کے محسوسات سے بھرنے ہی والا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہش کو مارنا اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی کسی کا حوصلہ بن جانا تمہاری وہ اعلیٰ صفات ہے جو تمہاری ہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خواہش پر مقصد کو مقدم رکھتے ہیں تو وہ مہربان رب معجزاتی طور پر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سخت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزات عطا کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے ہی کھلتا ہے۔ تو اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بے شمار خوشیوں سے بھر دیں گی۔ یاد رکھو، جب تم مصلحتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو پھر واقعہ کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک معجزہ کرنا میرے رب کی شان ہے۔ تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ اللہ جب چاہے تمہارے غموں کو معجزات کا ظہور کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ ہماری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل کر آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے، آپ کے ہر درد دکھ تکلیف کو دور کرے۔ اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہم سب کے
گناہوں کو معاف کرے اس ماہ رمضان کے صدقے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو رمضان شریف چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ پر یقین کریں، توکل کریں، صبر کریں۔ انشاءاللہ آپ کی اس ماہ رمضان کے صدقے دوپہر میں دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو دعا دوسروں کے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، اور میرے لیے بھی ضرور کریں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اور ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔